بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے رب ذوالجلال کی بابرکت ذات سے کہ آپ اس خدائے ذوالجلال کے عنایت و کرم سے بخیر و عافیت ہوں گے، اور میں بھی اس کائنات کے مالک کی عنایت سے بخیر و عافیت ہوں۔ آج کا عنوان ہے ذہنی تناؤ سے کیسے نمٹا جائے۔ زندگی میں بار بار مسائل و مصائب آتے ہیں، ایسا ہر مرد اور عورت کے ساتھ پیش آتا ہے۔ اس سے کس طرح کامیابی سے نمٹا جائے، اس کا جواب قرآن کی سورت نمبر 2 کی آیت میں ملتا ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے: اور ہم تم کو آزمائیں گے ڈر اور بھوک سے، اور جانوں اور مالوں اور پھلوں کی کمی سے، اور ثابت قدم رہنے والوں کو خوشخبری دے دو جن کا حال یہ ہے کہ جب ان کو کوئی مصیبت پیش آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ البقرہ 155-156۔ مسائل اور مصائب کے وقت کوئی شخص ذہنی دباؤ کا شکار کیوں ہوتا ہے؟ اس کا سبب یہ ہے کہ وہ اس کو ایک ایسی چیز سمجھتا ہے جس کو نہ ہونا چاہیے تھا۔ آدمی اگر یہ سمجھ لے کہ جو کچھ پیش آیا ہے وہ خود فطرت کے قانون کے تحت پیش آیا ہے تو وہ کبھی ذہنی تناؤ کا شکار نہ ہو۔ مثلاً اگر آندھی اور بارش آئے تو وہ بھی انسان کے لیے مسئلہ پیدا کرتی ہے، مگر آندھی اور بارش کے وقت آدمی ذہنی تناؤ کا شکار نہیں ہوتا، بلکہ وہ اس کو فطرت کے قانون کے تحت ہونے والا واقعہ سمجھتا ہے اور معتدل انداز میں اس کا سامنا کرتا ہے۔ یہی معاملہ زندگی کے مسائل و مصائب کا بھی ہے۔ یہ چیزیں خالق کے منصوبے کے تحت پیش آتی ہیں، وہ انسان کے لیے زحمت میں رحمت کی حیثیت رکھتی ہیں۔ آدمی اگر پیش آنے والے مصائب کو اس حیثیت سے لے تو وہ کبھی ذہنی تناؤ کا شکار نہ ہو۔ مسائل یا مصائب کا سامنا کرنے کے 2 طریقے ہیں، ایک صبر کا طریقہ اور دوسرا بے صبری کا طریقہ۔ بے صبری کا طریقہ دوسرے لفظوں میں منفی رد عمل کا طریقہ ہے، اس کے برعکس صبر کا طریقہ مثبت رد عمل کا طریقہ۔ ذہنی تناؤ ہمیشہ بے صبری کا نتیجہ ہوتا ہے، اس کے مقابلے میں صبر کا طریقہ آدمی کو ذہنی تناؤ کا شکار ہونے سے بچا لیتا ہے۔ اس دنیا میں ہر آدمی قانون خداوندی بالفاظ دیگر قانون فطرت کے تابع ہے، وہ اپنے آغاز میں بھی اسی قانون کے ماتحت ہے اور اپنے آخر میں بھی اسی قانون کے ماتحت۔ ایسی حالت میں حقیقت پسندی کا طریقہ یہ ہے کہ کوئی مرد عورت کسی مسئلے سے دوچار ہو تو وہ معتدل انداز میں ان کا سامنا کرے، وہ اس کو اپنے حق میں خیر سمجھ کر اس کو قبول کرے۔ اس آیت میں مصیبتوں کا مقصد ابتلاءً بتایا گیا ہے۔ ابتلاء کا مطلب آزمائش یا امتحان کے ہیں۔ انسانی زندگی میں اس قسم کے امتحان کا مطلب یہ ہے کہ اس کو حوادث کے درمیان تربیت دے کر بہتر انسان بنایا جائے۔ حوادث کسی آدمی کے لیے ترقی کا زینہ ہے۔ حوادث کے ذریعے آدمی کا ذہن بیدار ہوتا ہے، حوادث کے ذریعے آدمی کے اندر پختگی آتی ہے، حوادث آدمی کو متحرک کرنے کا ذریعہ ہیں، حوادث آدمی کے لیے زندگی کے سفر میں مہمیز کا کام کرتے ہیں۔ حوادث کے بغیر آدمی نامکمل ہے۔ یہ حوادث ہی ہیں جو آدمی کی شخصیت کو مکمل شخصیت بناتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ حوادث کا صحیح مقابلہ یہ نہیں ہے کہ اپنے اندر ذہنی عمل کو سپریس کر دیا جائے یا اس کو دبانے کی کوشش کی جائے۔ بہت سے لوگ یہی طریقہ اختیار کرتے ہیں، وہ سگریٹ یا شراب کے ذریعے اس کو بھلانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ مخصوص ورزشوں کے ذریعے اپنے اندر ذہنی عمل کو معطل کر دینا چاہتے ہیں، وہ حقیقی زندگی سے فرار کا کوئی طریقہ تلاش کرتے ہیں، وہ میڈیٹیشن کے ذریعے اپنے ذہن کو ایسی حالت میں لے جاتے ہیں جس کو ذہنی تقصیر یا انٹلیکچول انستھیسیا کہا جا سکتا ہے۔ اس قسم کے تمام طریقے فطرت کے خلاف ہیں، اور جو چیز فطرت کے خلاف ہو وہ کبھی انسان کے لیے مفید نہیں ہو سکتی۔
کتاب حکمت اسلام، تحریر مولانا وحید الدین خان، آواز ریحان احمد۔ دوستو اگر ویڈیو اچھے لگے تو اسے ضرور لائک کیجیے گا اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اپنی دعاؤں میں مجھ کو یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے اللہ پاک آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔